بر محمد و علی محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ناظرین کرام، ہم انصار یعنی امام حسین کے موضوع پر آج 7ویں تقریر اپنی شہزادی سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کی خدمت اقدس میں پیش کر رہے ہیں. ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ امام علی مقام کربلا میں داخل ہو چکے ہیں. اب کربلا میں ان کے ساتھ کون کون ہے؟ عموماً انصاران حسین کے عنوان سے ہمارا ایک عام عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے 72 انصار تھے. ہو سکتا ہے یہ 72 وہ ہوں جو جنگ آزما اور ٹرینڈ لوگ ہوں جو امام کے ساتھ تشریف لائے ہیں، لیکن مختلف تاریخی حوالہ جات یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 250 کے قریب آپ کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. اب اس تعداد کا کس طرح سے تعین کیا گیا ہے؟ دیکھیے، سب سے زیادہ جو امام کی طرف آئے ہیں وہ لوگ ہیں جو فوج عمر سعد سے نکل کر شب عاشور میں امام علی مقام کے قریب آئے، آپ کے لشکر میں شامل ہوئے ہیں اور آپ کی نصرت کرتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہوئے ہیں. اب یہ عمر سعد کے لشکر سے نکل کے آنے والوں میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو امام علی مقام کے عقیدت مندوں میں سے ہیں یا ناصران امام حسین میں شامل ہیں، امام کی نصرت کے لیے آئے ہیں. اور جیسا میں پچھلی تقاریر میں کہہ چکی ہوں کہ کوفے کی ناکہ بندی ہو چکی تھی اور کوفے سے نکل کے کسی کا کربلا تک آنا تقریباً ناممکن تھا. اس لیے جو لوگ ہر حال میں امام کی نصرت کرنا چاہتے تھے تو ان میں ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو فوج عمر سعد میں داخل ہو گئے اور کربلا پہنچ کر امام علی مقام کی طرف آ گئے ہیں. بعض جلدی آ گئے. ایک باپ بیٹے ہیں جو 7 محرم کو سلام کرنے کے بہانے سے آئے اور پھر واپس نہیں گئے. کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی آئیڈینٹی اپنی شناخت چھپاتے رہے ہیں، اس لیے کہ زمانہ امام علی مقام کے چاہنے والوں کے لیے یا عقیدت مندوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہو گیا تھا اور لوگ تقیّ میں زندگی گزار رہے تھے. تو انہیں یہ خیال تھا کہ ہو سکتا ہے یہ جنگ ٹل ہی جائے تو ہم کیوں اپنی شناخت ظاہر کریں جو بعد میں ہمارے لیے مسئلہ بن جائے. ظاہر ہے کہ یہ ناصران امام علی مقام جو عمر سعد کی فوج میں داخل ہو کر اور میدان کربلا تک آ گئے تھے،
پھر جب 9 محرم کی شام کو یہ طے ہو گیا کہ کل جنگ ہونی ہے، تو یہ لوگ پھر اس کے بعد نکل کے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف آئے ہیں۔ ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے کہ جو یہ توقع ہی نہیں کرتے تھے کہ نواسہ رسول کے خلاف تلوار اٹھے گی، اور جب انہیں پتہ چلا کہ عمر سعد کی فوج اس بات پر تل گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ ہی ہونی ہے، تو اچانک ان کے ضمیر نے انہیں آواز دی، ان کی ضمیر میں ایک تڑپ پیدا ہوئی، یہ کیا غضب ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور ان کی ذہنیتیں بدل گئیں اور وہ شب عاشور میں امام علی مقام کی طرف چلے آئے۔ اور پھر ایک اور ہیں جو صبح عاشور کو آئے ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں ان کا ہم بعد میں ذکر کریں گے، حضرت حر، کہ جو امام حسین کا راستہ روکنے گئے تھے اور انہیں گھیر گھار کے کربلا تک لائے ہیں، اور انہیں جب احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا غضب کیا، تو وہ صبح عاشورہ فوج عمر سعد سے نکل کر امام حسین کی طرف آ گئے۔ اچھا، اب ہم کوفیوں کی اکثر مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کوفی دغا باز تھے اور انہوں نے دغا کی امام حسین کے ساتھ۔ دیکھیے، ظاہر ہے انسان تو بڑا ظالم و جاہل ہے، کسی بھی طبقے میں یا کسی بھی شہر میں یا کسی بھی محلے میں آپ 100% لوگوں سے تو توقع نہیں کر سکتے کہ یہ سب بڑے سچے ہوں گے، سچائی کے لیے کھڑے ہونے والے ہوں گے، قربانی دینے والے ہوں گے، کیا زبان سے کچھ بھی کہتے رہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں زبان سے دعوے کرتے ہیں، لیکن ان میں ثابت قدم رہنے والے کم ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ تو طے ہے کہ پوری کوفے کی آبادی نے تو امام علی مقام کا ساتھ نہیں دیا جس طرح سے کہ انہوں نے دعوے کیے تھے، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ جو شہدائے کربلا میں لوگ ہیں وہ کوفے کے ہیں، سب سے زیادہ شہداء میں کوفہ والوں کی تعداد ہے۔ اور علامہ علی نقی جناب نقن صاحب کہتے ہیں، ان کے بقول دونوں جیسا انہوں نے شہید انسانیت میں لکھا ہے کہ 72 میں سے 40 محض کوفے والے ہیں۔ اب آپ یہ خود سوچیں کہ 40 کوفے والے ہیں، 9 جو ہیں بصرے والے ہیں، تو پھر بقیہ دنیا اسلام نے امام علی مقام کو کیا دیا؟ تو دراصل کوفے والوں کو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے اس سلسلے میں۔ علامہ نقی صاحب کی ایک اور کتاب ہے شہدائے کربلا پر، اور اس میں جو فہرست میں لکھتی چلی گئی ہر ایک کے نام کے سامنے کہ کون کہاں سے آیا، تو میں نے دیکھا ہر صفحے پر کوفہ ہی کوفہ چمک رہا تھا، تو سب سے زیادہ آنے والے کوفے سے تھے۔ اب ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے حضرت مسلم کا ساتھ دیا، سب سے زیادہ تعداد ان کی ہے، اور سب سے زیادہ ثابت قدم رہنے والوں کا اور سب سے نمایاں کردار ان لوگوں کا ہے جنہوں نے حضرت مسلم کا ساتھ دیا۔ پھر ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت مسلم تو آخر میں تنہا رہ گئے تھے کوفے میں، تو وہ ساتھ دینے والے کیا ہوئے؟ اس کے متعلق ہمیں مختلف روایتیں ملتی ہیں کہ حضرت مسلم نے خود ہدایت دی تھی اپنے ساتھیوں کو جب انہیں اپنی زندگی سے مایوسی ہو چکی تھی، اور انہیں یہ بھی خبر تھی کہ امام حسین علیہ السلام مکے سے روانہ ہو چکے ہیں، تو انہوں نے اپنے بقیہ زندہ رہنے والے ساتھیوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ وہ روپوش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، اور پھر گمنامی کی حالت میں چلے جائیں، تاکہ جس وقت امام حسین علیہ السلام یہاں پہنچے تو بہرحال ان کا ساتھ دینے والے موجود ہوں، ایسا نہ ہو کہ ان کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہ ہو۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو حضرت مسلم کی ہدایت کے مطابق، یعنی ان کا ساتھ چھوڑ کے اور کوفے میں روپوش ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد خدا معلوم کس طرح سے یہ کربلا میں پہنچے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی خفیہ راستوں سے جا رہا ہے، کوئی بڑی رازداری سے جا رہا ہے، تو وہ تاریخی کتابوں میں تو نہیں لکھا جائے گا کہ کس راستے سے گئے، کیسے گئے، کہاں چھپے، کہاں سے نکلے، لیکن ہمیں کوفے میں موجود دیکھتے ہیں، اور کوفے میں
میں ذکر کرنا چاہوں گی آج ان 3 لوگوں کا، ظاہر ہے کہ کافی لوگ ہیں، ہر ایک کا ذکر کرنے کی ہمارے پاس مہلت نہیں ہوتی، 3 لوگوں کا جو اس تحریک کے، ظاہر ہے حضرت مسلم کے قیام سے لے کر، ظاہر ہے کہ جو اس کے یوں کہیں کہ لیڈر رہے ہیں یا جو بڑے سرکردہ رکن رہے ہیں، ان میں ایک حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں، ایک مسلم ابن اوسجہ ہیں، ایک ابو ثمامہ ساعدی ہیں۔ اچھا، ان کو اکثر مورخین نے صحابہ امام حسین میں بھی شمار کیا ہے، بعض لوگوں نے صحابہ جناب رسالت مآب میں شمار کیا ہے، گویا جناب رسالت مآب کی زندگی میں یہ موجود تھے، چھوٹے تھے، بچے تھے، جیسے بھی تھے باقی تھے موجود۔ اب جناب رسالت مآب کی وفات کو بھی 50 سال گزر چکے ہیں، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی عمریں کیا ہوں گی، لیکن یہ کس طرح سے اس سچائی کی تحریک کا ساتھ دینے والے ہیں، کس طرح امام علی مقام کے مقاصد کو سمجھنے والے ہیں، زمانے کے تقاضوں کو سمجھنے والے ہیں، کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کے متعلق لکھا ہے کہ پہلی میٹنگ جو نصرت امام حسین کے لیے ہوئی ہے کوفے میں، جیسا میں کہہ رہی تھی کہ بصرے میں ماریہ بنت سعد کا گھر ہے، کوفے میں سلیمان بن سرب خزائی ہیں، ان کے گھر ایک مختصر سی میٹنگ بلائی گئی، اس میں حضرت حبیب ابن مظاہر موجود ہیں، اور جو پہلا خط امام علی مقام کو لکھا گیا ہے اس میں حضرت حبیب ابن مظاہر کے بھی دستخط موجود ہیں، جس میں یہ اطلاع ہونے کے بعد کہ آپ نے بیعت یزید سے انکار کر دیا ہے اور آپ مکہ تشریف لے آئے ہیں، آپ کو کوفے کی طرف آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اچھا، پھر حضرت مسلم کے کوفے تشریف لے آنے کے بعد حضرت مسلم نے قیام کیا ہے حضرت مختار کے گھر۔ اچھا، حضرت مختار کے گھر کیوں آپ نے قیام کیا؟ اس لیے کہ سلیمان بن سرب خزائی کوفے سے باہر گئے ہوئے تھے، تو آپ وہاں پر قیام فرماتے ہیں، اور وہاں پر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا خط اہل کوفہ کے نام جو آپ نے لکھا تھا، وہاں حضرت مسلم نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے۔ اچھا، اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس محفل میں، اس مجلس میں بھی حضرت حبیب ابن مظاہر موجود ہیں، اور پھر حضرت حبیب ابن مظاہر کے ساتھ ایک یہ عظمت ہے کہ جب جناب امام علی مقام کا خط پڑھا جا رہا ہے تو جو اس میں نصرت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، نصرت کا وعدہ کرنے والے ہیں، تو ایک عابس بن نبی شبیب شاکری ہیں جو ظاہر حضرت مسلم کے ساتھ ہی تشریف لائے ہیں مکے سے، اور پھر اس کے بعد دوسرا خطاب جو ہے حضرت حبیب ابن مظاہر کا ہے، جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھو اگر تم ساتھ دینا ہے حسین کا، اگر تم سچے ہو تب وعدہ کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ امام علی مقام آئیں اور کسی دھوکے میں پھنس جائے۔ تو غرض عابس کے بعد حبیب یعنی مخاطب ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ امام علی مقام کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں اس چھوٹی سی محفل کے سامنے۔ اب اس کے بعد جو ہم حبیب ابن مظاہر کا کردار دیکھتے ہیں میدان کربلا میں، تو مستقل کوفے والوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ ابن سعد کا ایک قاصد قرہ بن قیس آیا ہے یہ پوچھنے امام حسین سے کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں، اور جب وہ جانے لگتا ہے تو حبیب ابن مظاہر بآواز بلند کہتے ہیں قرہ کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اس ظالم جماعت کی طرف آؤ اور اس کا ساتھ دو جن کے نانا کی بدولت ہم نے ہدایت پائی ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ ان کی ہدایت کا چلتا رہتا ہے۔ 9 محرم کی شام کو، جیسا میں کل ذکر کر رہی تھی کہ اچانک حملہ ہوا، ہم جناب امام علی مقام حضرت عباس کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان سے معلوم کرو عباس اس وقت حملے کا کیا مطلب ہے، اور حضرت حبیب ابن مظاہر بھی ان کے ساتھ گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ راستے سے ساتھ ہو لیے تھے ان میں جو ایک نمایاں کردار ہے حضرت زہر ابن قین کا، وہ بھی ساتھ
وقت ہوئے ہیں، اب ظہر نقین بھی نصیحت کر رہے ہیں، جیسے میں کل ذکر کر رہی تھی، جس پر کوفے والوں کو حیرت دی ہے۔ اور حضرت حبیب ابن مظاہر بھی ظاہر ہے کہ کوفے والوں کو سمجھا رہے ہیں، کوفے کی آپ جانی پہچانی شخصیت ہے، اور کہہ رہے ہیں ارے سوچو تو کتنا برا انجام ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے نبی کی اولاد کو قتل کیا ہوگا، اور تصور کرو کہ وہ لوگ جہنم میں کس طرح سے نالہ و فریاد کر رہے ہوں گے۔ گویا اس انجام سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے خداوند عالم نے ہر موقع پر انسان کو ڈرانے کی کوشش کی ہے تاکہ انسان راہ راست کی طرف آ جائے۔ پھر شب عاشور بھی حضرت حبیب ابن شب عاشور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر تو بڑی نمایاں شخصیت ہوں گے امام کی محفل میں۔ جس وقت امام خطاب کر رہے ہیں شب عاشور کا، جس کا میں کل ذکر کروں گی انشاءاللہ، تو جب امام خطاب فرما رہے ہیں تو حبیب ابن مظاہر کو تو موجود ہونا ہی چاہیے، لیکن اس محفل میں ہمیں حیرت ہوتی ہے حبیب ابن مظاہر کہاں ہیں۔ تو اب تاریخ داں یہ بتاتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر نے امام سے اجازت لی کہ یہاں قریب ہی ہمارا قبیلہ بنی اسد آباد ہے، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں انہیں جا کر بلانے کی کوشش کروں تاکہ وہ ہمارے دست و بازو بن جائیں۔ تو حضرت حبیب ابن مظاہر اس رات میں شب عاشور قبیلہ بنی اسد میں گئے ہیں، اور آپ نے کافی لوگوں کو اکٹھا کر لیا، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو قرب و جوار کی یہ خبر ہی نہیں تھی کہ امام عالی مقام ان کے قریب تشریف لا چکے ہیں۔ اور جب آپ نے یہ حالات بتائے تو بعض تاریخیں لکھتی ہیں 50 آدمی، بعض تاریخیں لکھتی ہیں 90 آدمی آپ کے ساتھ امام عالی مقام کی نصرت کے لیے آنے پر آمادہ ہو گئے۔ لیکن یہاں دیکھیں 50 ہوں یا 90 ہوں، ادھر سے عمر سعد کو بھنک پڑ گئی کہ حبیب ابن مظاہر اپنے قبیلے میں گئے ہیں۔ 500 آدمیوں کا لشکر بھیجا جس نے ان لوگوں کے راستے بند کر دیے، اور خود حضرت حبیب ابن مظاہر بھی بمشکل امام کی طرف واپس آ سکے ہیں۔ اچھا، پھر حضرت حبیب ابن مظاہر ایک اس وقت کا ذکر کرتے ہیں جب فوج عمر سعد نے اچانک تیروں کی بارش کی فرات کے پیچھے سے ظاہر، اور آپ کے کچھ ظاہر جانثار شہید ہو گئے۔ ان جانثاروں میں سب سے نمایاں شخصیت مسلم ابن اوسجہ کی ہے۔ مسلم ابن اوسجہ حضرت حبیب ابن مظاہر کے بھی دوست ہیں۔ خود حضرت حبیب ابن مظاہر سے ہی انہیں اطلاع ملی کہ میدان کربلا کا کیا حال ہے، بازار میں کچھ خریدنے آئے تھے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر سے ملاقات ہوئی۔ اب مسلم ابن اوسجہ پوچھ رہے ہیں کہو حسین کی کیا خبر ہے، اور وہ کہتے ہیں مسلم حسین کربلا میں گھیر لیے گئے، کربلا میں گھیر لیے گئے۔ آپ جو سامان لائے تھے وہ آپ نے وہیں زمین پر پٹھا، اور کہنے لگے بس اب تو حسین کے ساتھ ہی ہمارا سفر ہوگا۔ اور جب رات کے وقت یہ بیریئر کراس کر رہے ہیں، یہ گمنام راستوں سے ہو کر جا رہے ہیں، حضرت حبیب ابن مظاہر تو نے دیکھا کہ حضرت مسلم ابن اوسجہ بھی آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ بھی ہیں، یعنی ان کی بیوی بھی ہیں اور ان کا 12 سال کا فرزند بھی ہے۔ کس میں یہ حوصلہ ہے جو ایسے خطرناک وادی میں قدم رکھ دے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بیوی کا حوصلہ دیکھے کہ وہ بھی آئی ہیں، اور وہی نہیں آئیں اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر آئی ہیں۔ تو جو بھی ہمارے پاس معلومات ہے وہ سب ہم حسین پہ نثار کرتے ہیں۔ یہی ہماری میجر راج ہے، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب حضرت حبیب ابن مظاہر کا جس ظہر کے وقت تک موجود ہیں، ابو ثمامہ سیداوی ظاہر امام حسین علیہ السلام سے نماز ظہر کی فرمائش کرتے ہیں، اور ادھر سے یہ گستاخانہ جواب آتا ہے
کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ اور حضرت حبیب ابن مظاہر کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ کوئی حسین کے لیے یہ کہے کہ تمہاری نماز مقبول نہیں ہے۔ آپ نے کہا اچھا بدبخت، تیری نماز قبول ہے اور فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور بس اسی پر آپس میں رد و قد ہونے لگی۔ حبیب ابن مظاہر میدان میں آ چکے تھے اور یہیں پر حضرت حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے ہیں۔ اچھا، مسلم نے اور سجا کا جیسے بتا رہی تھی، عرض کر رہی تھی کہ جب تیروں کا بارانی پہلی دفعہ ہوئی ہے تو سب سے بڑا نقصان فوج امام حسین کا یہ ہوا کہ مسلم ابن اوسجا شہید ہو گئے، اور ان میں زندگی کی تھوڑی سی رمق باقی تھی کہ حضرت حبیب ابن مظاہر ان کے سراہنے آئے، اور حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا دیکھو اگر مجھے بہت دیر زندہ رہنا ہوتا تو مسلم میں تم سے کہتا مجھے وصیت کرو تاکہ میں تمہاری وصیت کو پورا کروں۔ اور انہوں نے ڈوبتے ہی سانس کہا حبیب جو وصیت ہے وہ اسی ذات اقدس کے مطابق، دیکھو حسین کی حفاظت میں کمی نہ آنے پائے۔ اور پھر حبیب نے ظاہر کر دیا کہ کس طرح سے حسین کی حفاظت کے فریضے کو پورا کیا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم نے اوسجا کا ذکر کر رہے تھے کہ مسلم نے اوسجا کو جناب حبیب ابن مظاہر نے آخری وقت رخصت کیا، اور اب مسلم نے اوسجا کہاں کہاں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اب انڈیویجولز کا ذکر کرنا ہمارے لیے دشوار ہوگا، چونکہ بات بہت کھنچ جائے گی جو وقت ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے محض واقعات کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں ان جانثاروں کے چہرے خود چمکتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ اب مسلم ابن اوسجا شب عاشور موجود ہیں، امام خطاب فرماتے ہیں سب سے پہلے آپ کے اعزاء نے جواب دیا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، کیسے ہو سکتا ہے، خدا نہ کرے کہ ہم اس دنیا کو آپ سے خالی دیکھیں۔ اور پھر اس کے بعد اصحاب نے ہمت کی کہ اب ہم امام سے وعدہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جو جواب دیا ہے وہ حضرت مسلم نے اوسجا نے دیا۔ اور عجیب بات ہے، جیسے میں ابھی واقعہ عرض کر رہی تھی ان کی شہادت کا، حضرت مسلم نے اوسجا پہلے شہید ہیں امام علی مقام کی طرف سے۔ اب یہاں پر آ کر ہم دیکھیں کہ یہ آئے کہاں سے ہیں۔ تو جیسے میں عرض کر رہی تھی کہ میں ان لوگوں کا ذکر کر رہی ہوں سب سے پہلے کہ جو حضرت مسلم کے جہاد میں شریک تھے، اور حضرت مسلم کی ہدایت کے مطابق ان کی شہادت کے وقت روپوش ہو گئے۔ یعنی ہم اس بات پر روتے ہیں کہ حضرت مسلم تنہا تھی شہادت کے وقت، اور لوگ کہاں تھے؟ تو دیکھیے اور لوگ جہاں کربلا میں جگمگاتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اب یہ جو ہیں امام علی مقام کے ساتھ موجود ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، اور کیسی بدقسمتی ہے کہ ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں اہل بیت کی تاریخ میں کہ اہل بیت کی تاریخ سچوں کی تاریخ ہے، کہیں نہ کہیں دھوکہ دیا ہے، نہ کچھ کیا ہے۔ جب جناب مسلم ہانی کے گھر منتقل ہو گئے ہیں تو ہانی نے کہا کہ ابن زیاد میرا دوست ہے، میں اپنی بیماری کی خبر مشہور کر دیتا ہوں تو وہ مجھے ضرور دیکھنے آئے گا۔ آیا ابن زیاد تو، اور ہانی نے یہ کہا تھا کہ آپ پردے کے پیچھے چھپ جائیں اور اسے قتل کر دیجیے گا، اسے قتل کر دیا تو جنگ کا رخ بہت بدل جائے گا، لیکن وہ آیا اور چلا گیا اور حضرت مسلم نہیں نکلے۔ جب ہانی نے پوچھا تم نے کیوں یہ موقع کھو دیا، تو آپ یہ کہتے ہیں مجھے رسول خدا کا حکم یاد آ گیا کہ کسی کو بھی دھوکے سے قتل نہ کرو۔ تو ایک وہ ہیں، اور ایک ان کے ساتھ سلوک کرنے والے ہیں کہ یہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ابن زیاد کا ایک غلام آیا اور کہنے لگے کہ کیا آپ محبان اہل بیت میں سے ہیں؟ اس نے کہا تم کیسے پہچانے؟ کیا اس لیے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں کہ اس زمانے میں محبان اہل بیت اپنے سجدوں کے طول سے اپنے نماز کی ویسیت کی بحویت سے پہچانے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم نوٹ کرتے چلیں
کہ کیا پہچان ہے محبان اہل بیت کی کہ اپنی نمازوں سے اور اپنے سجدوں کے طول سے پہچانے جاتے ہیں۔ اب اس نے ایسی جھوٹی سچی باتیں کی کہ ان کو یقین آ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے بھی لے کے چلو مسلم کے پاس۔ یہ حضرت مسلم کے پاس لے کر آ گئے اور انہیں اور اس بدبخت کو حضرت مسلم کی قیام گاہ کا پتہ چل گیا، اور اس نے جاسوسی کر دی ابن زیاد کی کہ مسلم فلاں جگہ ہانی کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے حضرت ہانی کو بلوایا پہلے، اور میں مختصر کر رہی ہوں واقعات۔ یہیں پر حضرت ہانی کو قید کر کے انہیں شہید کر دیا گیا، اور پھر مسلم کو جب پتہ چلا کہ حضرت ہانی قید ہو گئے تو وہ بھی نکلے ہیں مقابلہ کرنے کو کہ اب ظاہر کے مقابلے کا وقت آ گیا۔ اچھا، اب ان میں حضرت حبیب ابن مظاہر تو لوگوں کو انلسٹ کرتے جاتے تھے کہ کون کون حضرت مسلم کا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ اور حضرت ابو ثمامہ جو تھے وہ باقاعدہ جب انہوں نے دیکھا ابن زیاد کے آنے کے بعد کہ اب تو جنگ سے واسطہ پڑے گا، تو فنڈ جمع کرتے تھے اور ہتھیار خریدتے تھے، اس لیے کہ آپ ہتھیاروں کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ تو اب ہتھیار خریدنے کا فریضہ ابو ثمامہ کے ذمہ ہے، اور فنڈ جمع کرنے کے لیے حضرت مسلم بن اسجہ، حبیب ابن مظاہر، یہ بھی ظاہر ہے کہ حضرت مسلم کے جہاد کے لیے فنڈ جمع کر رہے ہیں۔ یہ ان کا کردار ہے حضرت مسلم کے یعنی جہاد میں۔ اچھا، اب یہاں مسلم ابن اسجہ کا یہ کہ آپ حفاظت کی بیعت بھی لے رہے ہیں اور فنڈ بھی اکٹھا کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور اہم شخصیت ہے، وہ ابو ثمامہ ساعدی ہیں۔ ابو ثمامہ ساعدی ہیں، یہ بھی ہتھیار جمع کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے تھے، اسلحہ جنگ کی خریداری میں یہ پیش نظر آتے تھے۔ اور پھر میدان کربلا میں ظاہر ہے کہ یہ امام علی مقام کی حفاظت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اب جیسا میں عرض کر رہی تھی، حضرت مسلم کی شہادت کے وقت نہ حبیب ابن مظاہر نظر آئے ہیں ان کے ساتھ، نہ مسلم ابن اسجہ نظر آئے ہیں، نہ ابو ثمامہ نظر آ رہے ہیں، بلکہ میدان کربلا میں موجود ہیں سب کے سب۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت مسلم کی ہدایت کے مطابق امام علی مقام کے ظاہر ہے کہ ان کی مدد کے لیے جیسے تیسے کر کے میدان کربلا میں پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، ابو ثمامہ کا ہتھیار جنگ جمع کرنا یہ تو حضرت مسلم کے جہاد کے زمانے میں تھا، اور پھر اس کے بعد وہ نظر آتے ہیں امام حسین کے خیمے کے باہر امام حسین کی حفاظت کرتے ہوئے۔ اب وہاں ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ ابن سعد کی طرف سے ایک شخص ہے کثیر بن عبداللہ، جو کوئی پیغام لے کر آ رہا ہے۔ اب آپ نے دیکھا، آپ نے کہا یہ بڑا فاسق و فاجر و سفاک اور ظالم شخص ہے، اسے حسین تک نہیں پہنچنے دینا۔ کثیر بن عبداللہ جب قریب آیا تو آپ نے حکم دیا اپنی تلوار یہیں رکھ دو، اپنی تلوار یہیں رکھ دو، ہم کسی کو تلوار لے کر حسین کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ کیا پتہ کیا منصوبہ بندی کر رہا ہے، کیا پتہ کس ارادے سے آیا ہوا ہے۔ کثیر ابن عبداللہ نے منع کیا کہ نہیں، تلوار تو مجھ سے کوئی نہیں لے سکتا۔ پھر دوسرا آپ نے آلٹرنیٹو دیا، یعنی امن پسند ہیں لوگ، دیکھتے ہیں کہ پیغام لے کے آ رہے ہو، پیغام پہنچاؤ تم، لیکن امام حسین کی حفاظت کے ساتھ۔ تو پھر دوسری بات انہوں نے کہی، اچھا میں تمہاری تلوار کے ہتھے پر ہاتھ رکھ لوں گا، ہاتھ رکھے رہوں گا اور تم امام کو اپنا پیغام دے دو۔ اس نے کہا نہیں، میری تلوار کے اس پر تو کوئی بھی ہاتھ نہیں رکھ سکتا، میری تلوار پر تو کوئی بھی کنٹرول نہیں رکھ سکتا ہے، مجھے یہ بھی منظور نہیں۔ تو پھر آپ نے کہا اچھا تم ہمیں بتا دو تمہیں کیا پیغام دینا ہے، ہم حسین کو وہ پیغام پہنچا دیں گے اور حسین کی طرف سے وہ پیغام لا کر تمہیں دے دیں گے۔ اس پر بھی راضی نہیں ہو تو ان کو واپس چلے جاؤ۔ کثیر بن عبداللہ واپس چلا گیا، اور پھر ابن سعد نے دوسرے قاصد کو بھیجا۔ اب دوسرا جو ان کا کارنامہ ہے، انہوں نے آسمان کو دیکھا۔ امام نے پوچھا کیا فکر ہے؟
انہوں نے کہا نماز ظہر کا اول وقت ہونے والا ہے. محبان اہل بیت قابل غور بات تھے. نماز ظہر کا اول وقت ہونے والا ہے. امام نے دعا دی خدا تمہیں نماز گزاروں میں محسوب کرے. ہم سب کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو نماز گزاروں میں محسوب کرے جو نماز کے اول وقت پہ نماز کو یاد کرتے ہیں. اور پھر جیسا میں نے کہا کہ فوج یزید کی طرف سے گستاخیاں ہونے لگیں اور حضرت حبیب ابن مظاہر نے اس کا مقابلہ کیا اور شہید ہوئے. تو یہ ایک تمغہ ہے امام حسین کی طرف سے ابو ثمامہ کے لیے. یہ ابو ثمامہ بھی کوفی تھے اور یہ نافع بن ہلال کے ساتھ آئے تھے. اب تھوڑا سا وقت میں آپ کا اور لوں گی. اب نافع بن ہلال کس طرح سے آئے ہیں؟ ایک گروپ ہے عمر بن خالد سیدابی کا، 5 افراد ہیں اس میں. انہوں نے قیس بن مصہر کا اعلان سن لیا تھا کہ حسین آ رہے ہیں اور یہ سب کے سب میدان کربلا میں پہنچ گئے امام کی نصرت کے لیے. اور یہ تھے 5 آدمی اور ایک ان کے ساتھ گھوڑا تھا. یہ گھوڑا کیوں تھا؟ کس کا گھوڑا تھا؟ گھوڑے کے ساتھ تو سوار بھی ہوا کرتے ہیں. معلوم ہوا گھوڑے کا سوار تو پہلے ہی کربلا میں پہنچ چکا ہے. یہ تھے نافع بن ہلال. نافع بن ہلال ہے کہ ان کا گھوڑا ان لوگوں کے سپرد کر کے اور وہ میدان کربلا میں پہنچ گئے. اب میں سوچتی ہوں کیا مجبوری ہوگی، کس طرح آئے ہوں گے، گھوڑا چھوڑ کر جنگلوں میں ریگستانوں میں کس طرح سے چھپتے چھپاتے نافع بن ہلال امام کی خدمت میں پہنچے ہیں. اس لیے کہ گھوڑے پہ تو انسان دور سے پہچانا جاتا ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ پوری کوشش یہ ہے کہ ہمیں کوئی پہچان نہ سکے اور ہم صحیح سلامت امام کے پاس پہنچ جائیں. نافع بن ہلال کا ایک اور کارنامہ ہے. اچھا یہ لوگ جو تھے، یہ جس وقت جنگ شروع ہوئی ہے تو ایک دم فوجیں عمر سعد میں گھس گئے. امام نے حضرت عباس کو بھیجا کہ انہیں صحیح سلامت باہر نکال لاؤ. آپ پہنچے. حضرت عباس نے اپنے سامنے ہی نہیں رکھا، ان کے پیچھے خود تھے. لیکن پھر انہوں نے ذرا مڑ کے دیکھا، فوج دشمن قریب آ رہی تھی، پھر پلٹ پڑے. حضرت عباس سے قبضے سے نکل گئے اور 5 کے 5 وہیں شہید ہو گئے. یہ حضرت نافع بن ہلال کے ساتھی ہیں. اچھا حضرت نافع بن ہلال کا اور ذکر آتا ہے پانی لانے کے سلسلے میں. ناظرین کرام، آج 8 تاریخ ہے. نبی کی اولاد پر کل سے پانی بند ہے. اس طرح کے پانی کا ایک قطرہ بھی خیام حسینی میں نہیں گیا. ویسے تو عمر سعد کی فوج جب سے آئی ہے امام کے جانثار جاتے تھے پانی لینے کے لیے، کچھ جتنا بھی پانی لے سکتے تھے لے آتے تھے. لیکن پھر یہ حکم آیا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی حسین کے خیموں تک نہ پہنچے. تو کل کی وہ بدبخت تاریخ ہے کہ جب امام کے خیموں تک ایک قطرہ بھی نہیں پہنچ سکا. اس سے پہلے حضرت عباس کے ساتھ حضرت نافع گئے تھے اور ان کے ساتھ اچھے خاصے 25-30 آدمی تھے. نہر کی طرف گئے اور نہر کے پہرے دار نے پکار کے کہا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ کس لیے آئے ہو. ان کا پانی لینے آئے ہو. انہوں نے کہا اچھا تم خود پی لو، لیکن نہر سے باہر ایک قطرہ بھی نہیں جا سکتا. اب دیکھیے ایک بات بار بار گونجتی ہے تاریخ میں کہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم پانی پئیں اور حسین پیاسا رہے، ہمارا آقا پیاسا رہے. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہم اتنے گفتگو کر رہے ہیں ان لوگوں سے، تم جلدی سے مشکیزیں بھر کے لے جاؤ. جلدی سے وہ نہر میں اترے، مشکیزیں بھرے اور ظاہر ہے کہ امام علی مقام کے خیموں کی طرف جتنا بھی پانی لے جا سکتے لے گئے. یہ آخری پانی تھا جو امام کے خیموں تک پہنچا ہے. اور اسی مارکے کی نسبت سے حضرت عباس کو سقائے حرم کہا جاتا ہے. ہاں امام جانتے تھے کہ ایک وقت ہوگا کہ نافع بن ہلال ہوں گے
ناز سقائے حرم ہو گئے اور خیمے کے دروازے پر پیاسے بچے ہوں گے اس انتظار میں کہ چچا عباس پانی لے کر آئیں گے. چچا عباس تو نہیں آئے. چچا عباس کا علم آ گیا. مولا یہ علم کس لیے لائے ہیں؟ ہاں اس لیے شاید کہ یہ علم تاریخ کی امانت ہے. یہ علم تاریخ کی امانت ہے، آنے والی نسلوں کی امانت ہے، تاکہ انسان اس علم کو بلند کرتا رہے اور جو سبق سے وابستہ ہے وہ سبق حاصل کرتا رہے. خواتین گرامی، ہم بھی علم تو اٹھا لیتے ہیں، اس کا معنی نہیں سمجھتے. اس کے معنی یہ ہیں علم اٹھانے کے کہ جنگ کربلا جاری ہے ظالموں کے خلاف، حقوق انسانی کے دشمنوں کے خلاف، انسانوں کو قتل کرنے کے خلاف، انسانوں کی لوٹ کھسوٹ کرنے کے خلاف جنگ جاری ہے. اور یہ ایک حقیقت کا اظہار بھی ہے اور ایک وعدہ بھی ہے. ایک وعدہ بھی جو ہم اٹھاتے ہیں تو ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے امام سے، مولا یہ جنگ جاری رہے گی، ظالموں کے خلاف ہم لڑتے رہیں گے، ظالموں کے خلاف جنگ جاری رہے گی اس وقت تک جب تک کہ ساری دنیا میں عدل کی حکومت نہ آئے. اجل یا امام زمان.